کالج میں سال کے بیچوں بیچ ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو آنے سے ڈسکریج کیا، صرف اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ بزنس کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ وہ جن اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ اسٹوڈنٹ یہ ہے۔ میرا نام انم ہلال شاہ ہے، میں سری نگر سورا الہی باغ میں رہتی ہوں اور میں نے اپنا ایک ایونچر سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے شاہ ڈریس ہاؤس۔ انم، بیسک ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ بیسک ایجوکیشن کی بات کروں تو میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اپ ٹو 10th RB اسکول میں ہوئی، اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دیٹ اسکول۔ اس کے بعد میرا +2 جو ہے وہ گرین ویلی سے ہوا، اور جب میں وومینس کالج گئی اور میں نے وہاں اپنا BA اسٹارٹ کیا تو 3rd سیمسٹر کے دوران ہی میں نے اپنا ایونچر بھی اسٹارٹ کرا، کیونکہ ایسا تھا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ کرنا بھی چاہتی تھی، بٹ شاید وہ میری ٹیچرس کو اس ٹائم پسند نہیں آیا، اور اٹینڈنس کی شارٹیج کی وجہ سے انہوں نے کافی ریوڈلی میرے ساتھ بہیو کیا، جو کہ اس حد تک میرے ایگو کو ہرٹ کر دیا کہ میں نے کالج ہی ڈراپ کر دیا۔ اچھا، مطلب جو میں نے سنا تھا کہ انم جو ہے وہ بڑی شرارتی رہی ہے کالج میں آتے آتے، ویسا نہیں ہے؟ ہاں، اس کا ایک پرٹیکولر ریزن ہے؟ اس کا بالکل ایک پرٹیکولر ریزن ہے، کیونکہ آئی بلیو کہ ہر ایک سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو سب کے نظروں میں ہوتا ہے، بٹ جو بیک سٹوری ہے وہ شاید اسی انسان کو پتا ہوتی ہے جس نے وہ چیزیں فیس کی۔ تو آپ نے شیئر ہمارے ساتھ کیا۔ جی، کئی سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے ان کو ہار مان جاتے ہیں، دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب ہم اس کے بعد کچھ آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کے گھر والے آپ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، تو یہ سارا جو ایک اسٹریسفل ہم یہ کہہ سکتے ہیں دور رہا ہے آپ کی زندگی میں، اس کو کیسے آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا؟ مجھے لگتا ہے اس وقت انسان کو سب سے بڑی چیز جو کرنی چاہیے وہ اپنے کریٹر کے ساتھ کچھ کنیکشن بنانا چاہیے۔ جب انسان کا وہ کریٹر کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا، تو سب چیزیں دنیا کی جو ہے وہ دنیاوی لگتی ہے، اور جو ریئلسٹک چیز ہے وہ انسان چھوڑ دیتا ہے پیچھے۔ جیسے جب میرے ساتھ وہ فیز آیا تو آئی واز لائک اب کیا ہی ہوگا، شاید دس از دا اینڈ، کیونکہ بہت سارے تھاٹس آتے ہیں دماغ میں کہ پڑھائی چھوڑ دی میں نے۔ اس ایج میں بچے کے لیے پڑھائی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور جب میرے حساب سے تھا کہ پڑھائی چھوڑ دی میں نے تو شاید ختم ہو گیا سب، بٹ جب وہ کریٹر کے ساتھ ہمارا وہ کنیکشن بن جاتا ہے نا، ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑی دنیا پڑی ہے جس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور انسان کے پاس ایک ہی زندگی ملی ہوئی ہے۔ اور میں سبھی کو یہ بولنا چاہتی ہوں، آپ باہر آ جاؤ، باہر اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہمارا ویٹ کر رہی ہے، وی جسٹ ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ۔ ایک بار گھر سے باہر نکلے، پوری دنیا میں ہر ایک گلی میں 10 اپارچونیٹیز ہے، بٹ یہ سنگن کہلت تھوڑا جو ہم نہیں نکلتے، وہ لیزی پڑ جاتے ہیں، وہ پرابلم ہے۔ آسان نہیں ہے نا، لیکن کئی سارے ایسے دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب انم کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے استعمال کیا، چیزیں لائی، دکان کھڑی کی، تو آسان ہے، لیکن ایسے بھی دوست ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور انہیں اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے کریں، اور آپ نے کیسے کیا؟ میں ایسا بولوں گی، جب انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا، جو میرے اصلی کسٹمرز ہوں گے، جو میرے اسٹارٹنگ کسٹمرز ہوں گے، ان کو پتا ہوگی کہ میں نے گھر پہ ایک روم سے یہ چیز اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ مطلب میں نے گھر سے والوں سے ایک کمرہ مانگا ہوا تھا، اور اسی کمرے میں نے کچھ سوٹس رکھے ہوئے تھے اور وہ سجائے ہوئے تھے اس روم کو تاکہ کسٹمرز آئے۔ اور اس بیچ میں انسٹاگرام نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے، کیونکہ میں انسٹاگرام پہ اپنے پوسٹ تھوڑا ریگولرلی اسٹارٹ کر رہی تھی اپلوڈ کرنا، بٹ جو بیک لیش آ رہا تھا بینگ اے کالج ڈراپ آؤٹ، اس ٹائم تھا کہ پیسے کہاں سے لائے، کیونکہ پیسے پاکٹ منی بھی اتنی تھی نہیں کہ میں بولتی کہ ولیو بکرتا اس پہ، تو پیسوں کی بہت دقت تھی، بٹ جو بھی میری سیونگس تھی اس سے کچھ چیزیں لا کر وہ بیچنا اور پھر اس سے کمانا، وہ چیز میری انیشل ڈیز میں بہت ہیلپ کیا مجھے۔ مائی فادر لینڈڈ می 50,000 روپیز، اور اس وقت پہ وہ میرے لیے 50 لاکھ کے برابر تھا۔ کیا کیا بیچتی ہیں آپ؟ میم ہر ٹائپ کے یہ نہیں پوچھنا، اوکے یہ نہیں پوچھنا، جسٹ لائٹر نوٹ پوچھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کو تھا، ہے نا، آج کل جو انٹرپرینورس دیکھ رہے ہیں الگ الگ فیلڈز میں جاتے ہیں، ان کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن یہ سوٹ کا بزنس کیوں؟ When I started this back 5 years، اس ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا ہے لڑکیوں کے پاس اتنا ایکسپوجر تھا کہ وہ باہر جا کے کچھ بھی کر سکے۔ کچھ بھی کرنا واز ناٹ ایزی، لڑکیوں سے ڈیلنگ تھی فرام گرلز ٹو گرلز، کیونکہ میرے اگر آپ اسٹور میں دیکھیں گے میری لڑکیاں ہی میرے ساتھ کام کرتی ہے۔
एक तरफ से आपको असातिज़ा के ज़रिए से स्कूल में कहा गया कि दोनों चीज़ें आप साथ में लेके नहीं चल सकती हैं, आपको एक दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा। आपने कॉलेज ही छोड़ दिया। और जब आप सोसाइटी का वो एक पहलू देखती है, फिर सोसाइटी का दूसरा पहलू देखती है ये यहाँ जहाँ आपकी दुकान मौजूद है, जहाँ आपको कई सारे लोग मदद के लिए सामने आते हैं, तो आप इसको किस पीओवी से देखती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? मैं ऐसा कहूँगी आपसे कि दोनों चीज़ें ज़िंदगी में फेस करना भी निहायती ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको दो डिफरेंट वेज में शेप करती है। मैं ये कहूँगी दोनों एंड से मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम मेरे साथ ये नहीं किया होता तो शायद मैं आज अनम हिलाल शाह द प्रॉपर राइटर ऑफ शाह ड्रेस हाउस तो बिल्कुल ही नहीं होती। जी, ये जो मैंने पहना हुआ है ना जी, ये इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। एनीवे, अच्छा अनम, इतने सारे स्टोर्स हैं ना, इतने ड्रेस हाउसेस हम देखते हैं बाहर, आपके इस स्टोर में क्या खास बात है जो आपको अलग बनाती है, मुख्तलिफ बनाती है? यहाँ पे वैरायटी है, हर किस्म के सूट हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे कश्मीरी सूट्स हो, आरी वर्क, तिल वर्क, दबका वर्क, सारी काम यथ दुकानस पे मिलान, चाहे पाकिस्तानी सूट्स हो, इंडियन सूट्स हो या शॉल्स हो, तो एक काफ़ी ही वाइड वैरायटी है जो अंडर वन रूफ हम अपनी सिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। और सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगती है अपने दुकान के बारे में कि इट्स 100% फीमेल ओरिएंटेड। जो भी हमारी बहनें आती है बेझिझक आती है, ट्राई करती है कपड़े और सेफ फील करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेल इंटरफेरेंस नहीं है, ओनली फीमेल एनवायरनमेंट है और काफ़ी अच्छा है, सेफ फील करती है। अनम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे इस शुमारे का पार्ट बनने के लिए, और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जिंदगी में तरक्की करती जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।